السلام علیکم ویورز، جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ کنال پٹواری کا جو سیکنڈ بیچ ہے اس کے ٹیسٹ انشاءاللہ 10 دسمبر کو ہونے ہیں۔ تو اس نے شارٹ ٹائم میں بندہ کنفیوز رہتا ہے کہ کون سی ویب سائٹ پہ جاؤں، کس بک سے کروں ایم سی کیوز۔ تو میں نے بہت ساری ویب سائٹ سے پہلے اور بک سے اور بہت سارے ذرائع سے بہت ہی اہم ایم سی کیوز جو کہ تقریباً آپ کو باقی ویب سائٹ پہ کم ملیں گے انشاءاللہ۔ تو تقریباً 500 ایم سی کیوز ہیں، تو وہ انشاءاللہ ایک ویڈیو سیریز کے ساتھ آپ کو دوں گا، تو آپ انشاءاللہ ان کو رائٹ کریں، لکھیں، اور آپ کے لیے بہت انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم 50 ایم سی کیوز کریں گے، اور انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس میں آپ مزید 50 ایم سی کیوز کریں، کیونکہ جو ہمارے پاس جو پچھلی مرتبہ پیپر ہوئے ہیں تو اس میں سے 40% جو کمپیوٹر کا 50% تھا، اس میں سے جو 40% کویسچن تھے وہ ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل سے تھے۔ تقریباً 30% جو ایم ایس ایکسل سے پیپر تھا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایم ایس ایکسل کے میکسیمم ایم سی کیوز اور ایم ایس ورڈز کے جو میکسیمم ایم سی کیوز بن سکتے ہیں ہر ایک سے، تو وہ انشاءاللہ ان تمام ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے ایم ایس ورڈ لانچڈ بعد سب سے پہلے ایم ایس ورڈ جو ہے وہ 1983 کو لانچ ہوا تھا۔ اس کا جو ورژن تھا وہ 1.0 ورژن تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لیٹسٹ ورژن ہے ایم ایس ورڈ کا تو وہ 365 ہے۔ ٹوٹل جو ورژن ایم ایس ورڈ کے لانچڈ ہو چکے ہیں تو وہ 14 ہے۔ اس کے بعد ایم ایس ورڈ کا ڈیفالٹ ویو جو ہے ہمارے پاس وہ پرنٹ لے آؤٹ یا پرنٹ ویو، ہمارے پاس یہ بہت سارے آپشن ہوں گے، لیکن ہم نے پرنٹ لے آؤٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے انڈینٹ کرانا ہو پیراگراف کو شارٹ کٹ کی جو ہمارے پاس ہے وہ کنٹرول+M ہے۔ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہمارے پاس 3 ہے، ایم ایس ورڈ ہے، ورک پیڈ ہے، نوٹ پیڈ ہے۔ اس کے بعد شارٹ کٹ کی تو ڈسپلے فیلڈ کوڈ ہم اگر ڈسپلے کرنا ہو تو ہم Alt F9 پریس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹو پروٹیکٹ، ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے وہ کس ٹیب میں موجود ہوتا ہے، تو وہ ریویو ٹیب میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایم ایس ورڈ کوئی ڈیفرنٹ ویوز ہمارے پاس ڈاکومنٹس کے ہوتے ہیں، وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو شارٹ کٹ کی ہے فارمیٹ پرنٹر کے لیے ہمارے پاس وہ Ctrl+Shift+S ہے۔ فارمیٹ پرنٹر کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ٹیکسٹ لکھا ہے، اس کے ڈیفرنٹ کلر دیے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں اس کو آگے بھی اس ٹیکسٹ کو مزید ایک پریزنٹیشن تیار کروں وہ اسی طرح تیار ہو، تو آپ اس میں فارمیٹ پرنٹر پہ جائیں گے یا یہ جو شارٹ کٹ کی ہے یہ پریس کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اسی طرح لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس Ctrl+P جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس اوپن پرنٹ ڈائلاگ باکس ہمارے پاس اوپن کر دیتا ہے، جس سے ہم پرنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سپر اسکرپٹ جو ہے یہ فونٹ سائز فونٹ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس، تو یہ ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم بڑا یا چھوٹا اس سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلپ آرٹ جو ہمارے پاس ہے وہ کس ٹیب میں ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس انسرٹ ٹیب میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم نیو پیراگراف شروع کرنا ہو تو اب انٹر پریس کرتے ہیں۔ اس کے بعد گرین لائن ہمارے پاس جو شو کرتی ہے وہ گرامر ایرر کو شو کرتی ہے۔ کریکٹر سپیسنگ ٹائپ ہمارے پاس ہوتے ہیں نارمل ایکسپینڈنٹ فارم میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیفینیشن کا آپشن جو ہوتا ہے وہ پیج لے آؤٹ ٹیب میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے الائنمنٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہوم ٹیب میں ہوتا ہے، اور ہوم ٹیب کا جو پیراگراف سیٹنگ کے گروپ ہوتے ہیں اس میں یہ الائنمنٹ، انڈنٹیشن یا لائن سپیسنگ یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہوم کی جو ہمارے پاس ہے، یہ پریس کرنے سے ہم بگننگ آف دی لائن چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم نے Ctrl+Home کی ہو تو ہم بگننگ آف دی ڈاکومنٹس میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ایم ایس ورڈ کا جو ڈیفالٹ لائن سپیسنگ ہے وہ 1.15 ہوتا ہے، ویسے میکسیمم ہم 3 اور منیمم 1 کر سکتے ہیں، اور میکسیمم ہم بڑھا بھی سکتے ہیں۔
اگر ہم نے لائن سپیسنگ دینی ہو تو کنٹرول پلس F5 پریس کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نے ایک ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے تو ہم کنٹرول پلس F4. اگر ہم نے MS Word کی اپلیکیشن کو بند کرنا ہے تو ہم اس کو کلوز کرنا ہے تو کنٹرول پلس W سے کلوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ کی ہوتی ہے فائنڈ کے لیے، ریپلیس کے لیے اور ڈائلاگس باکس کو اوپن کرنے کے لیے. تو کنٹرول پلس H ہوتی ہے، F ہوتی ہے اور کنٹرول پلس T ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ورڈ اکاؤنٹ آپشن. ہمارے پاس ورڈ اکاؤنٹ آپشن کس ٹیب میں موجود ہوتا ہے؟ تو یہ ریویو ٹیب میں موجود ہوتا ہے. ویسے اگر یہ بار پوچھا جائے تو یہ اسٹیٹس بار میں ہوتا ہے ہمارے پاس، اس ٹیب میں یہ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد پیج بریک. اگر ہم نے پیج بریک لگانا ہے، پیج بریک کا مطلب ہے کہ ہم ایک پیج لکھ رہے ہیں، اس کو کچھ حصہ ہم نے لکھ لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اور اس پیج پہ کوئی چیز نہ آئے تو ہم پیج بریک دبائیں گے. پیج بریک کا مطلب ہے کنٹرول پلس انٹر ہم دبائیں گے تو ہمارے پاس پیج بریک آئے گی. اس کے بعد لائن بریک مطلب ہے ہم ایک لائن لکھ رہے ہیں، ہم نے آدھی لائن لکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لائن میں اب مزید ہم رائٹنگ نہ کریں تو ہم لائن بریک لائن گیں گے. لائن بریک کے لیے ہم شفٹ پلس انٹر پریس کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے منیمم روز اور کالم جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے. سپلٹ. اگر ہم نے ٹیبل کو سپلٹ کرنا ہے ڈائریکٹ، ویسے تو ہم انسرٹ میں جا کر اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کنٹرول شفٹ پلس انٹر دبائیں گے تو ہمارے پاس جو ٹیبل ہے وہ ہمارے پاس سپلٹ ہو جائے گا. نیکسٹ MCQs ہے. ہم اگر MS Word کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی بھی، ہم نے اپنا لیپ ٹاپ جو کمپیوٹر کھولا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ MS Word جو MS Office Word جو ہے وہ اوپن ہو جائے تو ہم سرچ میں جائیں گے، جہاں پہ ڈاکومنٹ سرچ کرتے ہیں، ہمارے اپلیکیشن سرچ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم ون ورڈ لکھیں گے تو ہمارے پاس جو آپشن ہے اس کا وہ اوپن ہو جائے گا MS Word کی اپلیکیشن. اس کا نیم آف ورڈ ڈاکومنٹس ہمارے پاس جو اوپر سے سب سے اوپر والا بار ہوتا ہے اس میں ٹائٹل بار، اور جو فرسٹ ڈاکومنٹس ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ نیم ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹس 1 ہوتا ہے. اس کے بعد رولر کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں، ایک ہاریزونٹل ہوتا ہے، ایک ورٹیکل ہوتا ہے. اور اسکرول کی جو ہمارے پاس ٹائپ ہوتے ہیں وہ بھی 2 ہوتے ہیں، ہاریزونٹل اور ورٹیکل. اس کے بعد ایک چیز ہے کہ ورڈ میں ہمارے پاس جو میکسیمم زوم ہوتا ہے وہ منیمم 10 ہوتا ہے اور میکسیمم 500 ہوتا ہے. ایکسل کا جو ہے وہ 10 اور 400 ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے MS Word ایکسٹینشن ہے جو وہ ڈاک ایکس ہے. 2007 سے پہلے جو ورژن تھے ان میں ڈاک تھا صرف DOC، اور جو اس کے بعد ورژن ہے اب تک ان میں تمام میں ڈاکس ایکس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس MS Word ڈیفالٹ پیج سائز جو ہمارے پاس ہے وہ 8.5 اور سے 11 انچز تک ہے، لیکن اگر ہمارا ڈیفالٹ پیج سائز ہمارے پاس جو پیج اوپن ہوتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 11 ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے. ہمارے پاس ڈیفالٹ فونٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے تو رومن اور دوسرا ہوتا تھا، لیکن 2007 کے بعد کیلیبری جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی وہ اوپن ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے جو تھا وہ ٹائم اور رومن تھا. ڈیفالٹ مارجن کا جو سائز ہوتا ہے وہ 1 انچ ہوتا ہے. ڈیفالٹ الائنمنٹ جو ہوتی ہے ہم لیفٹ سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم سینٹر، اور پیراگراف کی الائنمنٹ بھی ہمارے پاس لیفٹ سے ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم نے ایک ٹیمپلیٹ کو اوپن کرنا ہے MS Word میں تو ہم سب سے پہلے فائل میں جائیں گے، اس کے بعد ہم نیو کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارے ٹیمپلیٹ اوپن ہو جائیں گے. ٹیمپلیٹ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پیج اوپن ہو جائیں گے کہ ہم پہلا پیج اس طرح رکھنا چاہتے ہیں. کور پیج مطلب ہے ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ٹیمپلیٹ شو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اگر ہم یہ کور پیج اوپن کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن کے لیے یا اپنے ڈاکومنٹس کے لیے، تو ہم سب سے پہلے انسرٹ میں جاتے ہیں. اس کے بعد پیج کا آپشن ہوتا ہے انسرٹ میں، وہاں پہ ہم پیج کور پہ کلک کرتے ہیں اور ہمارے پاس کور پیج کی جو آپشن ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس الائنمنٹ بٹن ہوتے ہیں. یہ کس ٹیب میں ہوتے ہیں؟ یہ ہوم ٹیب میں ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس پیراگراف کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس میں الائنمنٹ ہوگا، لائن سپیسنگ ہوگا، اس سے سارے آپشن موجود ہوتے ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے سب کو ایک ایک کر کے. اس کے بعد الائنمنٹس کی جو ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ 4 ہیں، رائٹ ہے، لیفٹ ہے، سینٹر ہے، جسٹیفائی ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے جسٹ رائٹ پہ کر سکتے ہیں، لیفٹ سینٹر. جسٹیفائی پہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا ڈاکومنٹس ہوتا ہے اس کے
بہت ساری لائنز ہوتی ہیں، اور لائنز کی جو ترتیب ہوتی ہے، کوئی آگے جا رہی تھی، کوئی پیچھے جا رہی. اگر ہم جسٹیفائی کریں گے تو ہمارے پاس جو لائنز کی ترتیب ہے رائٹ سائڈ پہ، وہ ایک ہی، اور لیفٹ سائڈ پہ وہ شروع ہو جائیں گے، اور رائٹ سائڈ پہ وہ ایک ہی پوائنٹ پہ ختم ہو جائیں گے، کہ تقریباً برابر لائنز ہوں گی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایم سی کیوز ہے 50 ایم سی کیوز ہے. بیسٹ ٹو کریٹ ہیریکری فلو چارٹ. اگر ہم نے ہیریکری فلو چارٹ کرنا ہو تو ہم سمارٹ چارٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک فائل ٹیبز ہوتا ہے، سب سے پہلا جو ٹیب ہوتا ہے تو اس میں کون کون سے آگے ٹیب ہوتے ہیں، یا اس میں سے کون کون سے ہم آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان میں سے کون کون سی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم ہوم کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد سیو ایز کر سکتے ہیں، نیو کر سکتے ہیں، انفو میں جا سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسفارم اور کلوز اور اوپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نے ایک ہمارے پاس جو فائل ہے، ہم اس کا ڈائریکٹ پی ڈی ایف بنانا چاہتے ہیں، اس کو سیو بھی ہم پی ڈی ایف کی میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو ایکسپورٹ فائل میں جا کے ایکسپورٹ آپشن میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم اس کو فائل کو پی ڈی ایف میں سیو یا پرنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے ویب پیج پہ جانا ہے فائل سے، یا ہم نے ہمارے پاس ایک فائل ہے، اس میں ہم ایک ویب پیج بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم ٹرانسفارم جو ہمارے پاس فائل میں آپشن موجود ہے اس پہ جائیں گے. تو یہ تھوڑے 50 ایم سی کیوز تھے، ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل تھی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ 50 ایم سی کیوز کریں گے. اگر آپ کو میتھڈ اچھا لگا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ یہ سیریز نہیں رکنے والی، انشاءاللہ یہ سیریز 9 دسمبر تک انشاءاللہ رہے گی اور آپ کو بہت ہی کام دے گی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ فار واچنگ.